أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عرش کا میاں نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ. جیسے کہ میلاد النبی کا مہینہ جو ہے شروع ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ میلاد النبی یعنی کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے انشاءاللہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت پر اصول یعنی کہ جو فضل اور رحمت ہوئی ہے اس پر جو ہے خوشیاں منائے، اور جو ہے خوشیاں منائے اور اسے اظہار کرے. اور جب خوشی کا اظہار کرتے ہو یعنی کہ جو خرچ کرتے ہو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی کہ ہمیں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ہمیں جو بھی رحمت ملتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خوشی کا نزول یعنی کہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں جو خوشیاں ملی ہے اس کا جو ہے ہمیں اللہ پاک سے شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے یعنی کہ ہمیں کچھ بھی رحمت ملتی ہے یا اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کچھ بھی رحمت ملتی ہے ہم اس پر تو خوش تو ہو جاتے، پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. یہ قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بندے کو جب رحمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کرم نوازی ہوتی ہے اس کے اوپر تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. جب وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اسے چاہیے کہ جو ہے وہ شکر ادا کرے. آپ دیکھیے شکریہ یعنی کہ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ یعنی کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے یعنی کہ اس کے نعمتوں میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نعمتیں اور زیادہ ملتی ہے. اگر بندہ جو ہے شکر ادا ہی نہیں کرتا ہے نعمت ملنے پر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو نعمتیں اسے ملنا چاہیے اسے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ کچھ بھی خوشی ملے یعنی کہ ہمیں کچھ بھی خوشی ملے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیے انسان کی فطرت ہوتی ہے جب اسے کچھ نعمت ملتی ہے، جب بندے کو کچھ راحت ملتی ہے یا کچھ بھی یعنی کہ کچھ بھی خوشی ملتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس پر خوش تو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے وہ اس پر جو ہے خوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل دیکھیے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو جو ہے ٹافی دیتے ہیں، اس کے اوپر سے جو ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. اب اسی طرح سے ہم بندے کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا ہم اسے کچھ تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ یہ انسانی فطرت ہے کہ بندہ جو ہے جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو اس پر وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید سے یعنی کچھ بھی رحمت ملی تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، پر وہ خوشی جو ملتی ہے یعنی کہ جو رحمت ملتی ہے اس پہ چاہیے کہ بندے کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ رحمت ملنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اب دیکھیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت العالمین ہے. اب دیکھیے رحمت ملنے پر ہمیں جو ہے خوشیوں کا اللہ پاک سے ہمیں جو ہے شکرانہ کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت العالمین ہے، دونوں عالم کے رحمت العالمین ہے، سارے جہانوں کے رحمت العالمین ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی بھی خوشیاں منانا چاہیے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ربیع الشریف کیا ہے؟ 12 ربیع الشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا دن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اب خوشی کا اظہار کب کریں گے؟ شکر کر کر. اللہ پاک سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیے ہماری زندگی کے ہر لمحات، ہر سیکنڈ، ہم ہر سجدہ اگر ہم لگا دیے، سانس ہماری ہر سجدے میں لگا دیے تو بھی یہ کم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ہم شکر ادا کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہمیں دیا ہے یہ کم ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، وہ رحمت کے ملنے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے
ایک دن جو ہے آپ جو ہے پیر کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیر کے دن جو ہے آپ روزہ کیوں رکھتے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، یعنی کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، یعنی کہ اپنی ولادت کے دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس دن۔ یہاں پہ جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رہ کر وہ دن کو جو ہے شکرانے میں لگا رہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمارے آقا نے ادا کیا، اس پر جو ہے شکر کریں۔ تو آج ہم دیکھیے ہمیں چاہیے کہ جو نعمت یعنی کہ جو رحمت اللہ پاک سے ہمیں اتنی بڑی رحمت ملی ہے، اس پہ جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ والے کیا فرماتے ہیں، حضور کی ولادت یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دن کا جو ہے ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں 12 ربیع شریف یعنی کہ اس مہینے کو جو ہے ہمیں اچھی طرح سے جو ہے یوٹیلائز کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے ہم جو ہے کتنا ہم جو ہے ہمارے گھر پہ جو ہے کسی کی ولادت ہوتی ہے، کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کچھ بھی رہو تو ہم کتنا خوشیاں مناتے ہیں۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل ہماری جو ہے اگر ہمارے بچوں کی اگر برتھ ڈے رہے تو ہم کیا کرتے، ہم جو ہے مہینوں سے سوچتے، اب بچی کی برتھ ڈے آنے والی ہے، بچے کی برتھ ڈے آنے والی ہے، تو ہم کیسا سوچتے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ہم دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، جس کے ذریعے ہمیں سانسیں مل رہی ہے، ہم جو ہے ہم کبھی سوچے کیا، ہم جو ہے ہاں ہم دیکھیے ہمیں چاہیے کہ خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ بندہ خوشی کب منائے گا، جب محبت بندے کے اندر پیدا ہوگی تو ہی جو ہے بندہ جو ہے خوشیاں منائے گا۔ ہم بھی جو ہے ہماری بچی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی برتھ ڈے اچھی طرح سے یعنی کہ ہم بچی کی برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں، ہم بچوں کی برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ کرتے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، وہ پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ یہ حاصل کریں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر سکیں گے، جب یہ پہچان حاصل کریں گے تو ہم محبت ہوگی، جب محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ بھی ہم جو ہے محفلیں سجائیں گے، ہم جو ہے شکر ادا کریں گے اللہ پاک کا۔ یہ ہمیں احساس پیدا کرنا ہے، یہ احساس کب پیدا ہوگا، جب بندے کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یعنی کہ محبت کب آئے گا، جب بندے کے دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ ایمان آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے اور دین کا جو ہے سب سے بڑا دشمن کون ہے، ابو لہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی صفا پہ جو ہے تشریف فرما ہوئے، آپ نے جو ہے حکم دیا، آپ نے کیا کیا، یہاں پہ دیکھیے پہلے جو ہے اپنے قریبی لوگ ہیں، اپنے جو قریبی لوگ ہیں اللہ کا ڈر سنایا آپ نے، جو اپنے قریب کے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے جمع کیا، قریش کے لوگوں کو بنو ہاشم کے لوگوں کو بلا کر جو ہے کہا کہ کوئی صفا کی پہ ٹھہر کر جو ہے بات کی اور فرمایا اگر میں کہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے قریبی لوگ کو بلا کر جمع کر کوئی صفا پہ ٹھہر کر فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے، اگر یہ تمہیں کچل دے گا، کیا میری بات مانو گے؟ تو اس پر وہ لوگ نے کہا ہاں مانیں گے، اگر ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے تو ہم مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سن کر جو ہے فرمایا اگر میری ذات پہ تمہیں اتنا یقین ہے، یعنی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں میری اتنی ذات پر جو ہے یقین ہے تو یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیے ابو لہب بھی تھا، ابو لہب جو ہے سب سے بڑا دشمن دین کا۔ اب دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، معاذ اللہ جو ہے الٹی سیدھے باتیں کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، اس نے کہا آپ جو ہے
اللہ نے اس کو جو ہے اسی وقت اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو جواب دیا۔ تبت یدا ہم جو پڑھتے ہیں سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے، جو ہے معاذ اللہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے فوراً وہاں پہ جواب دیا تبت یادا میں کہ اس ظالم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ یہ کون تھا؟ یہ بدترین کافر تھا۔ حضور کی ولادت ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی سوا جو ہے اس کی لونڈی تھی، وہ جو ہے آپ کو آ کر آپ کی ولادت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو ہے یہ جو ابو لہب تھا اس کی لونڈی اسے جو ہے آ کر جو ہے خبر دیتی ہے کہ آپ خبر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی، یعنی کہ ابو لہب کو فرماتی، ابو لہب کو کہتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے ابو لہب جو ہے یہ بات سن کر جو ہے خوش ہوا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہ خوش اس لیے ہوا، نبی تشریف لائے یہ بول کر خوش نہیں ہوا، یہ اس لیے خوش ہوا کہ اس کے بھائی کے گھر پر جو ہے لڑکا پیدا ہوا، یعنی کہ بھتیجا ہونے پر جو ہے خوش ہوا۔ اور وہ کیا ابو لہب نے کیا کیا، وہ ایک انگلی یعنی کہ وہ انگلی سے جو اشارہ کر وہ جو لونڈی جو تھی وہ جو ہے آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہے خوشخبری سنائی، تو وہ لونڈی کو جو ہے آزاد کر دیا۔ یعنی کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے جلوہ گر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف فرما ہوئے، قدم مبارک جب آپ نے رکھا، غلاموں کو آزادی ملنا شروع ہو گئی، یعنی کہ غلامی کی جو ہے زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جیسے ہوئی، ہم پر جو ہے کروڑوں احسانات ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہ انسان کی فطرت کچھ اور تھی، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، یہ دین اور ہر چیز کے اصول چینج ہوئے۔ لیڈیز کو جو ہے الگ ہی، لیڈیز کو جو ہے دفنایا جاتا تھا، کچھ بھی عزت ہی نہیں تھی، اور جو ہے جینٹس جو ہے لیڈیز کو جو ہے یہ الگ طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے۔ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یہ لیڈیز کی جو ہے ذات مبارکہ میں جو ہے روشنی آ گئی۔ تو یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے پر جو ہے یہاں پہ دیکھیے لونڈی کو بھی جو ہے یہاں پہ غلاموں کو بھی جو ہے آزادی ملنے لگی۔ آپ دیکھیے جب ابو لہب مر گیا، یعنی کہ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خواب میں جو ہے وہ ملا، اور جو ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ کیسی بیت رہی ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بڑی سخت، یعنی کہ بہت مشکل میں جو ہے میری زندگی کٹ رہی ہے، یعنی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف یعنی کہ بہت بڑی، مطلب کہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میں نے معاذ اللہ بہت برا کہا، یہ کرنے سے جو ہے مجھے جو ہے سخت میرے پر جو ہے عذاب ہو رہا ہے، بڑی مشکل میری زندگی گزر رہی ہے۔ اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے یعنی کہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا، جب لونڈی جب آتی ہے اس کو آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جب خوشی دیتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک انگلی سے جو اشارہ کر کر لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو وہ جو انگلی سے میں نے اشارہ کر کر جو ہے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے میرے انگلی سے جو ہے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے، تو اس سے جو ہے پیر کا دن ہوتا ہے، اس دن جو ہے میں نے اشارہ کر کر لونڈی کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہے اس نے کیا کیا، لونڈی کو آزاد کیا۔ یعنی کہ کافر ہونے پہ اللہ پاک دیکھیے اس کے ہاتھ کی انگلی سے جو ہے ٹھنڈا میٹھا مشروب پانی، مطلب شہد پانی نکال رہے، اور جو ہے اس دن جو ہے اس کے اوپر عذاب بھی کی کچھ کمی بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بڑا کافر کو وہ حضور یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اسے جو ہے نبی سمجھ کر جو ہے خوشی نہیں منائی، بھتیجا آئے بول کر جو ہے خوشی منائی، تو اس کو کیا صلہ ملا، اس کے اوپر جو ہے عذاب کم ہونے لگے، اور جو اشارہ کر کر اس نے جو ہے لونڈی کو آزاد کی، اس سے جو ہے میٹھا جو ہے شہد مل رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پہ دیکھو اس کو خوشی منانے سے جو ہے اسے جو ہے اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ تو
ایک مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک غلام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر جو ہے خوشی منائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا خوش عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا، یعنی کہ نفیلیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، ذکر کی مجلسیں بچائے گا، تو اسے کتنا کچھ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہے ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، تمہیں رحمت ملنے پر جو ہے ہمیں خوشیاں منانا چاہیے۔ اب یہ تو رحمت العالمین ہے، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا، تو یہ بندہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہے خوشیاں منائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ یہ پہچان ہم حاصل کریں گے تو ہم جو ہے ہر چیز میں مکمل جو ہے ہم جو ہے کامیاب ہو گے۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستارے جو ہے میرے آنگن میں اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ گر پڑے گے، یعنی کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ستارے جو ہے گر پڑیں گے۔ اور فرماتی ہے کہ جب ولادت کے ٹائم آیا تو میرے بدن سے ایسا نور نکلا، اس کی روشنی اور اس کی چمک اتنی تھی، میں یہاں مکے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شام اور بصرہ کے محلات مجھ کو نظر آنے لگے اور اجالا پھیل گیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے پر دیکھیے ایک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس چمک کے بارے میں کہ یہ میں ہاتھ میں جو ہے سوئی لے کر جو ہے کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے جو ہے سوئی گر گئی تھی، یعنی کہ جو نیڈل ہوتی ہے سیتے خود کی، وہ سوئی گر گئی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو یعنی کہ آپ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے سوئی گر گئی، اب جو ہے دیا لگانا چاہتے تھے آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر دیے لگانے کے لیے جو ہے تیل نہیں تھا، آپ پریشان ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ جو ہے آپ نے عرض کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا پڑے اور آگے فرماتی ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہ روشنی کے بارے میں، ایسی روشنی آئی میں نے ایک گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لی۔ مطلب یہ واقعہ دیکھنا اور یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دل میں ہم جو اندھیرا ہمارے زندگی میں بٹھا لیے، ہم جو ہمارے دل میں جو اندھیرا بٹھا لیے، وہ اندھیرے کو ہمیں روشنی میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ روشنی میں تبدیل کب ہوگی؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے۔ جب یہ پہچان حاصل کریں گے، جو کونے کونے میں جو اندھیرا پھیل گیا ہماری زندگی میں، جو دل میں، وہ اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، یہ کریں گے تو ہماری زندگی میں روشنی آئے گی۔ ہم دیکھیں ہم بہت بڑے خوش قسمت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اب دیکھیں نبی انتظار کرتے تھے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پکارتے تھے مالک رسول کو بھیج دے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا، لوگوں میں جا رہا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے نام بھی بتایا، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یعنی کہ 12 نبی نے انتظار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے خوش قسمت ہے، ہم بن مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے۔ تو ہم دیکھیں یہ کتنی کروڑ، یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بندہ شکر کب کرے گا؟ جب بندے کے دل میں احساس پیدا ہوگا تو یہ بندہ شکر ادا کرنے والا بنے گا۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں محبت ہوگی، بندے کے دل میں پہچان ہوگی تو یہ بندہ کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہچان حاصل کرنا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب حضور کو لینے آئی، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، جب آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے تو آپ جو ہے سبز کپڑے میں تھے، اور سبز کپڑے میں جو ہے بندھے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے آگے بڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان سے جو ہے نور نکلا جو آسمان تک چلے گیا، اور آپ فرماتی ہے اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ لینے گئی تو آپ جو یعنی کہ لینے گئی
تو آپ جب گود میں لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان سے جو ہے ایک نور نکلا جو آسمانوں تک پہنچا، آسمانوں تک چلا گیا، اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آئی تو آپ کے پاس کمزور اونٹنی تھی، آپ جس پہ بیٹھ کر آ رہی تھی وہ کمزور اونٹنی تھی۔ جب آپ آ رہی تھی تو وہ اونٹی جو ہے رک جاتی تھی، پھر جو ہے جو سامنے اونٹیاں جو بڑھتے تھے وہ رک کر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو کر جو ہے اسے پھر پیچھے سے جو ہے لے کر آتی تھی، پھر رک جاتی تھی، رکتے 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 وہ جو ہے آتی تھی۔ تو جب حضور کو لے کر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے آپ چلنے لگی تو وہ اونٹنی جو ہے اتنی تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی، اتنی تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی، جو ساتھ والے تھے آپ کے ساتھ، جو ساتھ والے آئے تھے انہوں پوچھنے لگے کہ اے حلیمہ، یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے اے حلیمہ یہ سواری بدل لیے؟ تو آپ فرماتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں سواری تو نہیں بدلی، ہاں میں نے سوار بدلا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ لے کر جا رہی تھی تو جو اونٹنی نہیں چل رہی تھی وہ اونٹنی تیز چلنے لگی۔ اور دیکھیے، اور جو ہے آپ جو ہے جب گھر لے کر جب آپ تشریف فرما ہوئی کہ گھر میں جو ہے اجالے ہی اجالے آ گئے، اور دوسرے عورتیں جو تھے آپ کے گھر کے بازو جو دوسرے عورتیں تھے وہ لوگ جو ہے آپ سے پوچھنے لگے کیا تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی ہو؟ تو آپ فرمانے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے گھر میں ایک چراغ آیا ہے۔ وہ کون سا چراغ ہے؟ تو پھر آپ لے کر جا کے جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پالنے میں جو ہے آرام فرما رہے تھے، تو آپ اشارہ کر کر فرماتی ہے جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف پہ دیکھیے ایک روشنی روشنی ہو گئی۔ تو اب دیکھیے ہماری زندگی میں جو ہم اندھیرے بچھا لیے، اندھیرے ہمارے خود سے ہم اندھیرے لگا لیے، وہ اندھیرے دور کرنے کے لیے، وہ روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو لانا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ہے۔ وہ ہم ڈالیں گے کیسے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ وہ پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ کلیمے کے ذریعے۔ ہمیں کلیمے کو سیکھنا چاہیے، ہمیں جو ہے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ہمارے دل میں جو اندھیرے آ گئے ہیں وہ اجالے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے ایک صحابی رسول ہے، آپ کے بارے میں ایک واقعہ ہے، حضرت اسلح بن شہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے بارے میں یعنی کہ واقعہ ہے کہ آپ جو ہے حضور کی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سواری کا اجوا جو ہے کسا کرتے تھے۔ ایک سفر پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پہنچے تو آپ کو جو ہے یعنی کہ جو صحابی تھے ان کو جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی، جو اجوا جو باندھتے تھے سواری کو ان کو جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اب سواری نکلنے کا ٹائم ہے تو آپ نے کیا کیا؟ انصار صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ اجوا کو جو ہے ایسا ایسا باندھ کر جو ہے مطلب کس دو، بتا دیا۔ بتا کر جو ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب دیکھیں آپ غسل کر کے پیچھے سے آئے، آپ قافلے میں جو ہے آپ جو ہے مطلب قافلہ چل رہا تھا، آپ اس میں جو ہے کنٹینیو کریں، یعنی کہ آپ جو ہے غسل کر لیا، پھر اس کے اندر جو ہے داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی غسل کر کے آپ داخل ہو گئے، قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرایا اور کہا، آپ حضرت اسلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے اسلح آج اجوا بدلا سا لگتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، پوچھ رہے آپ صحابی سے پوچھ رہے کہ اے یہ اسلح آج اجوا جو ہے بدلا سا لگتا ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں، آپ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، حضور یہ میں نے نہیں کسا ہے، یہ فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسلح
اے اصلاح تم نے کیوں نہیں گھسا؟ اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیے اب ہم جو دین کو سمجھے اور وہ جو صحابی رسول تھے وہ کیسا دین کو سمجھے، دیکھیے آپ حضور سے فرماتے آپ حضور سے فرماتے ہیں، کہا یعنی کہ آپ نے حضرت اسلح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے حصول سے نہیں تھا، اور میں گوارا نہیں کرتا کہ جس سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے ان لکڑیوں کو میں بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہو رہے ہیں اس کو جو ہے بغیر وضو کے بھی چھینا نہیں چاہ رہے آپ۔ تو دیکھیے صحابی رسول کی محبت کیسی تھی، دیکھیے آج ہم دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہو گیا، دیکھیے ہمیں جو ہے ایسی محبت ہمارے دل میں پیدا کرنا ہے، ان کے دل میں جو ہے ویسی روشنی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنے دل میں اپنے قلب میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا کر رکھے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں روشنی ہی روشنی تھی۔ اس لیے ہر چیز پہ، ہر عمل پہ، ہر چیز پہ ان کا ایک باریک سے باریک چیز پہ کیسا ہے کہ آپ بغیر وضو کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار پہ بیٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ آج ہم دیکھیے ہم کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کی۔ یہ پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ پہچان حاصل کریں گے تو ہم احساس کر سکیں گے، یہ احساس کریں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے اچھی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں گے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، رحمت ملنے پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر کرنے کے لیے ہمارے دل میں جو ہے احساس پیدا کرنا چاہیے، وہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمارے دل میں ہمیں جو ہے ایمان لانا چاہیے، وہ ایمان لائیں گے تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہوگا، جب احساس پیدا ہوگا تو بھی ہم خوشیاں منا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں گے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشیاں منانا چاہیے۔ کیسا خوشیاں، الگ الگ طریقے ہمارے پاس، جتنا ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے ہم جو ہے محفل ذکر کی محفل، نفل، روزے، ہمیں جو ہے درود، یہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے، یہ رحمت ملنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر ہم کتنا بھی شکر ادا کرے، ہم یہ کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں رحمت پر جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جو ہے بخش دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔